حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 7 ایسے فتنوں سے باخبر کرتا ہوں جو میرے بعد میں واقع ہوں گے۔ ایک فتنہ مدینہ سے اٹھے گا، ایک فتنہ مکہ سے، ایک فتنہ یمن سے، اور ایک فتنہ شام سے، ایک فتنہ مشرق سے، ایک فتنہ مغرب سے، اور ایک فتنہ شام کے مرکز سے اٹھے گا، اور یہی فتنہ سفیانی کا فتنہ ہوگا۔ سفیانی کے ظہور کی ابتدا ملک شام کے مغربی حصے کے ایک گاؤں یابس سے ہوگی، جہاں شروع میں اس کے ساتھ صرف 7 افراد ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ملک شام کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان عظیم فتنوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، سفیانی کا خروج قیامت کی ان 5 حتمی اور بڑی نشانیوں میں سے ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے شام میں ظاہر ہوں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سفیانی کے خروج کے بغیر نہیں ہوگا۔ سفیانی شام پر 9 ماہ حکومت کرنے کے بعد مدینہ منورہ پر لشکر کشی کرے گا اور بیدا نامی مقام پر زمین میں دھنس جائے گا۔ سفیانی قرب قیامت کا ایک عظیم فتنہ ہے جو ان قریب ظاہر ہوگا۔ سفیانی کے ظہور کی ابتدا ملک شام کے مغربی حصے کے ایک گاؤں اندرا یا یابس سے ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، سفیانی خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، اس کی آنکھ میں سفید نقطہ ہوگا۔ دمشق کی مضافاتی بستی یابس سے نکلے گا اور ابتدا میں اس کے ساتھ صرف 7 آدمی ہوں گے۔ سفیانی کو ابو سفیان کی نسل سے قرار دیا گیا ہے اور وہ خونخوار اور بے رحم چہرے کا مالک ہوگا اور لوگ اسے دیکھ کر وحشت زدہ ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں درج ہے کہ سفیانی شیعوں کا دشمن ہوگا اور مسجد کوفہ میں اس کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا کہ جو کوئی کسی شیعہ کا سر کاٹ کر لائے گا تو اسے 1000 درہم انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ حضرت حارث بن عبداللہ سے روایت ہے، ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص خشک وادی میں لال جھنڈے لے کر نکلے گا، جس کی کلائیاں پتلی اور گردن مضبوط ہوگی۔ گردن رنگت میں پیلی یا سیاہی مائل ہوگی، اس کی پیشانی پر عبادت کا نشان ہوگا۔ سفیانی پہلے وادی یابس سے نکلے گا اور جب اس کا فتنہ بڑھے گا تو دمشق کا حکمران اس کی سرکوبی کے لیے اس کے پاس آئے گا تو وہ سفیانی لشکر دیکھ کر ہی شکست تسلیم کر لے گا۔ اس وقت دمشق کا سربراہ کوئی عباسی شخص ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق سفیانی گورا چٹا اور گھنگریالے بالوں والا آدمی ہوگا۔ جو کوئی بھی اس سے مال میں سے کچھ لے گا تو قیامت کے دن وہ اس کے پیٹ میں آگ کا گولا بنے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ سفیانی بہت شریر سربراہ ہوگا، علماء و معززین کو قتل کرے گا اور انہیں بالکل فنا کر دے گا۔ وہ ان حضرات سے مدد چاہے گا اور انکار پر انہیں قتل کرا دے گا۔ اہل عرب سفیانی کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک شام میں جمع ہوں گے، جہاں ان کے درمیان جنگ ہوگی۔ یہ جنگ ہوتے ہوتے مدینہ منورہ تک پہنچ جائے گا، پھر جنت البقیع کے پاس شدید جنگ ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب سفیانی کے گھوڑے کوفہ کی طرف اہل خراسان کی تلاش میں اور اہل خراسان مہدی کی طلب میں نکلیں تو وہ اور کالے جھنڈوں کے ساتھ ہاشمی، جس کا سردار شعیب بن صالح ہوگا، ملیں گے۔ شعیب بن صالح اور سفیانی کے ساتھی باب استخر پر ملیں گے۔ ان کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوگی۔ کالے جھنڈے والے غائب ہو جائیں گے اور سفیانی کے گھوڑے بھاگ جائیں گے۔ اس وقت لوگ امام مہدی علیہ السلام کی تمنا کریں گے اور ان کی تلاش شروع کر دیں گے۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ سفیانی کوفہ اور بغداد میں داخل ہونے کے بعد اپنے لشکر کو چاروں طرف پھیلا دے گا اور نہر کی دوسری طرف سے اہل خراسان والے اسے مدد پہنچائیں گے۔ اہل مشرق اپنے لشکر لائیں گے اور قتل کے لیے ان پر حملہ کریں گے۔ جب اسے یہ خبر پہنچے گی تو وہ ایک عظیم لشکر استخر بھیجے گا، جس پر بنی امیہ کا ایک آدمی امیر ہوگا۔ ان کا ایک حادثہ قومس میں ہوگا، ایک حادثہ رے شہر کے مضافات میں، اور ایک حادثہ تخوم ری میں پیش آئے گا۔ اس کے بعد سفیانی اہل کوفہ اور دیگر شہر والوں کے قتل کا حکم دے گا۔ اس وقت کالے جھنڈے خراسان سے آئیں گے۔ ان سب لوگوں پر بنی ہاشم کا ایک نوجوان جس کی دائیں ہتھیلی پر ایک تل ہوگا حاکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا کام اور طریقہ آسان کر دے گا۔ پھر تخوم خراسان میں ایک حادثہ ہوگا اور ہاشمی رے کے راستے چلے گا تو بنی تمیم کے غلاموں میں سے ایک آدمی جس کا نام شعیب بن صالح ہوگا استخر میں اموی کے پاس جائے گا، جہاں شعیب بن صالح اور امام مہدی علیہ السلام اور ہاشمی بیضائے استخر میں ملیں گے۔ یہاں اس اموی اور ان کے لشکروں کے درمیان ایسی گمسان کی جنگ ہوگی کہ گھوڑے خون اپنے گیٹوں تک روند ڈالیں گے۔ پھر ان کے پاس سجستان سے عظیم لشکر آئیں گے جن پر بنی عدی کا ایک آدمی امیر ہوگا۔
جس سے اللہ تعالیٰ اپنے انصار اور جنود کو غالب فرمائے گا۔ پھر رے کے 2 واقعوں کے بعد مدائن میں ایک حادثہ ہوگا اور آخر کوفہ میں ہر چیز تباہ کر دینے والی جنگ ہوگی، جس کے بارے میں ہر نجات پانے والا خبر دے گا۔ اس کے بعد بابل میں ایک تباہ کن واقعہ ہوگا۔ ایک واقعہ نصیبین کے علاقے میں کسی جگہ ہوگا۔ پھر ایک قوم اخوص پر ان کے سرداروں کی نکلے گی۔ وہ عزت دار لوگ ہوں گے۔ ان کے عام لوگ کوفہ اور بصرہ کے ہوں گے، اور یہ لوگ کوفہ کے قیدیوں کو چھڑا لیں گے۔ المستدرک میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد ایک آدمی جو سفیانی کہلائے گا دمشق کی گہرائی یعنی اس کے ایک نشیبی علاقے سے نکلے گا، اور عام لوگ جو اس کی تباہ کریں گے وہ کلب سے ہوں گے۔ وہ اتنا زیادہ قتل عام کرے گا کہ حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو بھی پھاڑ دے گا۔ اس سے مقابلے کے لیے قیس قبیلے کے افراد جمع ہوں گے تو انہیں بھی وہ قتل کر دے گا۔ وہ کسی کو کسی گناہ سے نہیں روکے گا۔ ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے مقام حرہ میں نکلے گا، جس کی خبر سفیانی کو پہنچے گی تو اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجے گا جو ان کو شکست دے گا۔ پھر سفیانی اپنے دوسرے سپاہیوں کے ساتھ ان کی طرف آئے گا، یہاں تک کہ جب وہ زمین کے بیابان یعنی مقام بیداب میں پہنچے گا تو انہیں دھنسا دیا جائے گا، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے اس شخص کے جو واپس جا کر انہیں اس واقعے کی خبر دے۔ ابو قبیل سے روایت ہے کہ سفیانی ایک لشکر مدینہ منورہ کی طرف بھیج کر یہ حکم دے گا کہ وہاں بنی ہاشم کا جو بھی شخص ملے اسے قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کو بھی۔ وہ قتل کریں گے یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں ان میں سے کوئی نہیں پہچانا جائے گا۔ لوگ اس کے ڈر سے صحراؤں، پہاڑوں اور مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ کر منتشر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی۔ سفیانی کا بھیجا ہوا لشکر ان میں کچھ دن تک لوٹ مار کرے گا اور بہت قتل و غارت کے بعد لوٹ جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی اس کی دہشت کی وجہ سے ان میں سے کوئی شخص نظر نہیں آئے گا سوائے ڈرے سہمے لوگوں کے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں امام مہدی علیہ السلام کا امر ظاہر ہو جائے، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان میں سے ہر ہدایت چاہنے والا مکہ مکرمہ میں ان کے پاس چلا آئے گا۔ کتاب الفتن اور تاریخ بغداد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سفیانی دریائے فرات عبور کر کے ایک جگہ پہنچے گا جو آخر کوفہ کہلاتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان محو فرما دے گا۔ وہ وہاں دریائے دجلہ نامی نہر تک 70,000 آدمی قتل کرے گا جو اپنی تلواروں کو سونتے ہوئے ہوں گے۔ وہ بیت الذہب پر غالب ہو جائیں گے اور جنگ کرنے والوں اور بہادروں کو قتل کریں گے، عورتوں کے پیٹوں کو پھاڑیں گے۔ وہ کہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کے پیٹ میں کوئی لڑکا پرورش پا رہا ہو جو بعد میں بڑا ہو کر ہمارے مقابل آ جائے۔ قریش کی کچھ عورتیں جو سید زادیاں ہوں گی دجلہ کے کنارے کشتی والوں سے فریاد کریں گی کہ ہمیں ہمارے لوگوں تک پہنچا دو، لیکن وہ بنی ہاشم سے بغض رکھنے کی وجہ سے انہیں کشتی میں نہیں بٹھائیں گے۔ اس لیے تم بنو ہاشم سے بغض مت رکھو، کیونکہ انہی میں سے نبی رحمت ہیں اور انہی میں سے حضرت جعفر تیار ہیں جو جنت میں ہیں۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو جب رات آئے گی تو وہ فساق کے ڈر سے سب سے پست جگہ یعنی کسی سرنگ یا خندق میں پناہ لیں گی۔ پھر مسلمانوں کو اللہ کی مدد آن پہنچے گی، یہاں تک کہ بغداد اور کوفہ کے جو بچے اور عورتیں سفیانی کے پاس قید ہوں گی وہ انہیں بھی چھڑا لیں گے۔ حضرت زمرہ بن حبیب بیان کرتی ہیں، سفیانی اپنے گھوڑوں اور لشکروں کو بھیجے گا تو وہ ارض خراسان اور ارض فارس کے اکثر شہری علاقوں پر حملہ کریں گے، جس کی وجہ سے اہل مشرق ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے درمیان کئی واقعات ہوں گے۔ جب اہل مشرق کو اس سے لڑتے ہوئے بہت عرصہ ہو جائے گا تو وہ ایک ہاشمی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے جو اس دن مشرق کے آخر میں ہوگا۔ وہ اہل خراسان کو لے کر چلے گا جن کا سردار بنی تمیم کا ایک غلام شخص ہوگا۔ وہ زرد رنگ اور کم داڑھی والا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں 5,000 سپاہیوں کو لے کر نکلے گا۔ جب اسے اس بات کی خبر پہنچے گی تو وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، جس کے بعد یہ اس کو لشکر کا امیر بنا دے گا، اور یہ امیر اتنا بہادر ہوگا کہ اگر پہاڑ بھی اس کے سامنے آ جائیں تو یہ ان کو بھی گرا دے۔ اس امیر کا اور سفیانی کے گھوڑوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ یہ امیر ان کو شکست دے گا اور ان کے بہت سے سپاہی قتل کر دے گا۔ ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک مسلسل پسپا کرتا رہے گا، حتیٰ کہ عراق تک ان کا پیچھا کرے گا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سفیانی سے اہل شام بیعت کریں گے اور وہ اہل مشرق سے قتال کر کے انہیں فلسطین سے پسپا کر کے ایک بنجر چراگاہ میں ٹھہر جائیں گے۔ پھر آمنے سامنے مقابلہ ہوگا اور شکست اہل مشرق کی ہوگی، یہاں تک کہ وہ حمص پہنچ جائیں گے۔ پھر دوبارہ جنگ کریں گے، اس وقت بھی شکست اہل مشرق کی ہوگی، اور اب کی دفعہ وہ ایک ویران شہر یعنی کرکیسیا پہنچ جائیں گے۔
پھر جنگ کریں گے اور اس مرتبہ بھی اہل مشرق شکست کھائیں گے اور بھاگتے ہوئے آخر کوفہ پہنچ جائیں گے۔ پھر جنگ کریں گے تو اس وقت بھی شکست اہل مشرق کی ہوگی اور سفیانی ان کے اموال کو لوٹ لے گا۔ اس کے بعد سفیانی کے حلق میں ایک پھوڑا نکلے گا، وہ صبح کے وقت کوفہ میں داخل ہوگا اور شام کو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے نکلے گا۔ جب وہ لوگ شام کے قریب پہنچیں گے تو وہ فوت ہو جائے گا۔ پھر اہل شام بغاوت کر کے ابن کلبیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، جس کا نام عبداللہ بن یزید بن کلبیہ ہوگا، جو دھنستی آنکھوں والا اور بد شکل ہوگا۔ اہل مشرق کو سفیانی کی موت کی خبر پہنچے گی تو وہ کہیں گے اہل شام کی حکومت چلی گئی۔ اس پر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی بغاوت کر دیں گے۔ جب ابن کلبیہ کو اس واقعے کا پتہ چلے گا تو وہ ایک جماعت کے ساتھ ان پر حملہ کرے گا۔ الویہ کے مقام پر لڑائی ہوگی اور شکست اہل مشرق کی ہوگی۔ ابن کلبیہ کا لشکر کوفہ میں داخل ہو جائے گا، لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے گا، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا اور کوفہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے ایک لشکر حجاز کی طرف روانہ کرے گا۔ حضرت ارطاد سے روایت ہے کہ سفیانی کوفہ میں داخل ہو کر 3 روز تک اسے مقید اور محصور رکھے گا اور 60,000 افراد کو قتل کرے گا۔ پھر 18 راتیں اس شہر میں رہ کر اس کے اموال تقسیم کرتا رہے گا۔ مکہ مکرمہ میں اس کا داخل ہونا قرقیسیہ میں ترکوں اور رومیوں سے جنگ کرنے کے بعد ہوگا۔ پھر ان میں انتشار پیدا ہوگا۔ ایک گروہ ان میں سے خراسان لوٹے گا اور سفیانی کے گھڑ سوار دستوں کو قتل کرے گا، قلعوں کو منہدم کر ڈالے گا، یہاں تک کہ کوفہ میں داخل ہو جائے گا اور اس کا ارادہ اہل خراسان پر حملہ کرنے کا ہوگا۔ خراسان میں ایک جماعت ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مہدی کی حمایت و نصرت کی ترغیب دے گی۔ پھر سفیانی کچھ سپاہی شہر میں بھیجے گا جو آل محمد کے کچھ لوگوں کو پکڑ کر کوفہ کی طرف لے جائیں گے۔ اس وقت مہدی اور منصور کوفہ سے جان بچاتے ہوئے نکلیں گے۔ سفیانی ان کی تلاش میں کچھ لوگوں کو روانہ کرے گا۔ جس وقت امام مہدی علیہ السلام اور منصور مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو اس وقت سفیانی کا لشکر مقام بیدا یعنی ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالے گا، جسے وہیں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کوفہ پہنچیں گے اور وہاں جتنے بنی ہاشم قید ہوں گے انہیں چھڑا لیں گے۔ اس کے بعد ایک گروہ نکلے گا جنہوں نے کوفہ چھوڑ دیا ہوگا، انہیں قوم کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس بہت کم اسلحہ ہوگا اور ان میں اہل بصرہ کے کچھ افراد ہوں گے۔ وہ سفیانی کے ساتھیوں سے مقابلہ کریں گے اور ان کے پاس کوفہ کے جو قیدی ہوں گے انہیں چھڑا لیں گے اور مطیع و فرمانبردار کالے جھنڈے امام مہدی علیہ السلام کے پاس بھیجے جائیں گے۔ جس طرح آج کے مسلم حکمران مجاہدین اسلام کے دشمن ہو گئے ہیں، اسی طرح اس وقت کے حکمران امام مہدی علیہ السلام کے بھی دشمن ہو جائیں گے، لیکن آخر کار خود ہی نیست و نابود ہوں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، جب سفیانی واپس ہو جائے گا تو اہل مغرب کو دعوت دے گا اور وہ لوگ اس طرح اس کے پاس جمع ہوں گے کہ اس طرح کبھی کسی کے حکم پر جمع نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے۔ پھر وہ کوفۃ الانبار میں ایک فوج بھیجے گا، دونوں جماعتیں قرقیسیہ کے مقام پر اکٹھی ہو جائیں گی، ان دونوں پر صبر اتارا جائے گا، ان سے مدد اٹھا لی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ دونوں فنا ہو جائیں گی۔ اگر وہ لشکر مغرب کی طرف سے ہو جو چھوٹی لڑائی میں تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کی تباہی ہوگی۔ جو حمص پر حملہ کرے گا وہ شخص سب سے برا اور مکار شخص ہوگا۔ یہ شخص دمشق کو جلا کر تباہ کر دے گا اور اسی کے ہاتھوں مشرق والوں کی تباہی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سفیانی اپنے گھوڑوں اور لشکریوں کو بھیجے گا جو مشرق کے اکثر لوگوں جن میں سے اکثر کا تعلق خراسان اور فارس سے ہوگا ان سے جنگ کریں گی، اور وہ اہل مشرق بھی ان سے جنگ کریں گے۔ ان دونوں کے درمیان کئی مقامات پر مارکے ہوں گے۔ جب اہل مشرق کو سفیانی سے جنگ کرتے ہوئے لمبا عرصہ گزر جائے گا تو وہ بنی ہاشم کے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ شخص ان دنوں مشرق کے آخری علاقوں میں ہوگا۔ اس کے بعد وہ ہاشمی اہل خراسان کا لشکر لے کر نکلے گا جس کے ہراول دستے کا سردار بنو تمیم کا ایک غلام ہوگا، پیلی رنگت اور کم داڑھی والا۔ اس تمیم کو جب ہاشمی کے خروج کی اطلاع ملے گی تو وہ اس کے پاس آئے گا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ اس ہاشمی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ پھر وہ ہاشمی اس تمیمی شخص کو اپنے ہراول دستے کا سردار بنا دے گا۔ اب ان کا لشکر اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ ان کی راہ میں اگر کوئی مضبوط پہاڑ بھی آیا تو یہ اسے پاش پاش کر دیں گے۔ پھر ان کی سفیانی سے جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں سفیانی کو شکست ہوگی اور اس کے بے شمار آدمی مارے جائیں گے۔ ہاشمی کا لشکر سفیانی کے لشکر کو شکست دیتے ہوئے انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں دھکیلتا جائے گا، حتیٰ کہ انہیں عراق تک دھکیل دے گا۔ اس کے بعد ایک مارکے میں سفیانی غالب ہو جائے گا اور یہ ہاشمی شکست کے بعد جان بچاتے ہوئے بھاگ جائے گا۔ اس دوران شعیب بن صالح خفیہ طور پر بیت المقدس جائے گا، جہاں وہ لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کی حمایت پر ابھارے گا۔
کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور فرما کر ملک شام جا چکے ہیں۔ ولید نے بیان کیا کہ یہ ہاشمی امام مہدی علیہ السلام کا اللاتی بھائی ہوگا، اور بعض نے کہا کہ یہ ان کا چچا زاد بھائی ہوگا۔ ولید کہتے ہیں کہ بعض مشائخ نے یہ بتایا کہ ہاشمی اس مارکے میں شہید نہیں ہوگا، بلکہ وہ شکست کھانے کے بعد مکہ مکرمہ جائے گا، اور جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ارطاد فرماتے ہیں کہ سفیانی ہر اس شخص کو جو اس کا کہنا نہیں مانے گا قتل کرا دے گا، اسے آرے سے کٹوا دے گا، کڑھائیوں میں پکوا دے گا، اور اس کا یہ فتنہ 6 ماہ تک جاری رہے گا۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ کالے جھنڈے والے جو خراسان سے نکلیں گے چلتے چلتے کوفہ پہنچیں گے، پھر جیسے ہی مکہ مکرمہ میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ ان کی بات کر لیں گے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کالے جھنڈے والے مشرق سے، زرد جھنڈے والے مغرب سے آ جائیں اور دمشق میں ان کا آمنا سامنا ہو تو یہ بہت ہی مصیبت اور ابتلا کا وقت ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب تم بنو عباس کی ہلاکت دیکھو اور کالے جھنڈے والوں کا اپنے گھوڑے شام کے زیتونوں سے باندھنا دیکھو، اللہ ان کے لیے اصحاب کو ہلاک کر دے گا، اور ان کے ہاتھوں پر اکثر اہل بیت ہلاک ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اموی باقی نہیں رہے گا، مگر وہ نقصان پہنچانے والے گروہوں یعنی بنو جعفر اور بنو عباس سے بھاگنے والا اور چھپ جانے والا ہوگا۔ جگروں کو کھانے والی کا بیٹا دمشق کے منبر پر بیٹھے گا اور بربر قبیلہ اپنے لشکر شام لے آئے گا، تو یہی امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کی علامت ہے۔ امام زہری سے روایت ہے کہ جب کالے جھنڈے والوں کے درمیان آپس کے کسی معاملے پر اختلاف ہو جائے گا تو ان پر زرد جھنڈے والے چڑھ دوڑیں گے، اور ان کی مڈ بھیڑ اہل مصر کے ایک پل کے پاس ہوگی، جہاں ان اہل مشرق اور اہل مغرب کے درمیان 7 جھڑپیں ہوں گی۔ بالآخر اہل مشرق شکست کھا کر رملہ چلے جائیں گے، پھر اہل شام اور اہل مغرب کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس موقع پر اہل شام شامیوں کی قلت کے باعث انہیں دھمکی آمیز الفاظ میں کہیں گے، ہم یہاں تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں اور تم لوگ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، اگر ایسی بات ہے تو ہم درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، تم خود ہی ان مشرقیوں سے نمٹ لو۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سفیانی ظاہر ہوگا، اہل شام اس کی پیروی کریں گے اور پھر یہ خود ہی مشرقیوں سے نمٹ لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ اکٹھے حج کریں گے اور اکٹھے ہی امام کے ساتھ عرفہ میں جمع ہوں گے، پھر جب وہ مینا پہنچیں گے تو اچانک ان لوگوں پر دیوانگی جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور قبائل ایک دوسرے سے ناراض ہو کر آپس میں لڑ پڑیں گے، یہاں تک کہ عقبہ سے خون بہہ اٹھے گا۔ اس وقت لوگ اپنے سب سے بہتر آدمی سے فریاد رسی کے لیے اس کے پاس جائیں گے، جبکہ وہ اپنے چہرے کو کعبے سے لگائے رو رہا ہوگا، گویا کہ میں اسے اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہے گا تمہارا ناس جائے، کتنے وعدے تم لوگوں نے توڑے ہیں اور تم لوگوں نے کتنا خون بہایا ہے۔ یہ سب باتیں ہوں گی، مگر بعد میں وہ ناگواری کے ساتھ بیعت کر لیں گے، لہٰذا اگر تم لوگ ان کو پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں زمین میں اور وہی مہدی ہیں آسمان میں۔ حضرت امام محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک کالا جھنڈا بنی عباس کا نکلے گا، پھر خراسان سے ایک دوسرا کالا جھنڈا نکلے گا، ان لوگوں کی ٹوپیاں کالی ہوں گی اور ان کے کپڑے سفید ہوں گے، ان کے آگے ایک آدمی ہوگا جو شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب کہلائے گا، جو کہ بنی تمیم میں سے ہوگا۔ یہ لوگ سفیانی کے ساتھیوں کو شکست دیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص بیت المقدس آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام کو حکمران بنانے کی تیاری کرے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے ملک شام سے 300 آدمی آئیں گے۔ اس کے نکلنے اور مہدی کی حکومت سپرد کیے جانے کے درمیان 72 مہینے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور رومیوں کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی صلح اہل ہرقل میں سے ایک آدمی کے ہاتھ پر ہوگی جو 7 سال تک قائم رہے گی۔ عبد العاف میں سے ایک آدمی جس کو مستور بن خیلان کہا جاتا تھا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن لوگوں کا امام کون ہوگا؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری اولاد میں سے 40 سال کی عمر والا ایک شخص جس کا چہرہ گویا چمکتا ہوا ستارہ ہے، جس کے دائیں رخسار پر کالا تل ہوگا، 2 لمبے قدوانی جبوں میں ملبوس ہوگا، گویا کہ وہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص ہے، 20 سال تک حکومت کرے گا، خزانوں کو نکالے گا اور شرک کے شہروں کو فتح کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روم میرے ایک شہزادے کے خلاف لشکر کشی کرے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، دونوں کے لشکر اعماق میں جنگ کریں گے، نتیجے میں کم و بیش 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ دوسرے دن یا کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر ان کے درمیان جنگ ہوگی
اور اس موقع پر بھی کم و بیش اتنے ہی مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ تیسرے دن یا کچھ عرصے بعد تیسری دفعہ ان کے درمیان پھر جنگ ہوگی، لیکن اس دفعہ رومیوں کو شکست ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کر لیں گے۔ پھر اس دوران کے مسلمان ابھی آپس میں مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ کوئی پکارنے والا چیخ چیخ کر کہے گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں دجال تمہارے گھروں میں نکل چکا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں فتح یاب ہوئی، اور ایسی فتح ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی فتح نہیں ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، اب جنگ ختم ہو گئی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابھی تو معاملہ بہت دور ہے، اے حذیفہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی اس کے علاوہ 6 واقعات اور بھی ہیں جو وقوع پذیر ہوں گے۔ ان میں سے پہلا واقعہ میرے وصال کا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، پھر بیت المقدس فتح ہوگا، پھر 2 بڑے گروہ آپس میں لڑیں گے جس سے قتل و غارت گری بہت ہوگی۔ ان دونوں گروہوں کا مقصد ایک ہی ہوگا، یعنی حکومت قائم کرنا۔ پھر تم پر موت مسلط ہوگی تو تم ایسے مرو گے جیسے جانور مرتے ہیں۔ پھر مال کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے کو صدقہ کے 100 دینار دینا چاہے گا تو وہ نہیں لے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد روم کا لڑکا ان کے بادشاہوں کی اولاد میں سے پیدا ہوگا۔ وہ ایک دن میں اتنا بڑھے گا جتنا ایک بچہ 1 ماہ میں بڑھتا ہے، اور 1 ماہ میں اتنا بڑھے گا جتنا کہ بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے۔ لوگ اس کو پسند کرنے لگیں گے اور اسے کہیں گے کہ ہم اللہ کی راہ میں اتنا جہاد کریں گے، یا تو اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا یا پھر ہم شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ایسا شدید جہاد کریں گے کہ ان کی تلواریں ٹوٹ جائیں گی۔ اختتام جنگ پر وہ لوگ لوٹ آئیں گے۔ رومی سردار کہے گا، یہ لوگ اس زمین کی خاطر کٹنے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ تو تم سے اس طرح لڑنے آئے ہیں جیسے یہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتے۔ میں ان کو لکھتا ہوں کہ عجم کے جو لوگ تمہارے پاس ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو، تو ہم یہ علاقہ خالی کر دیں گے، کیونکہ اب ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری یہ بات مان لیں تو ٹھیک، ورنہ ہم بھی اس وقت تک لڑیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ یہ پیغام جب مسلمانوں کے سردار تک پہنچے گا تو وہ اپنے لشکر میں موجود اجمیوں کو اجازت دے گا کہ جو لوگ بھی رومی سردار کے پاس جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اس بات سے کہ ہم اسلام کی بجائے کوئی اور دین اختیار کریں۔ لہٰذا وہ سب دوبارہ ویسی ہی بیعت کریں گے جیسا کہ پہلی مرتبہ کی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں کا لشکر دوبارہ آمنے سامنے ہوگا، اور اللہ کے دشمن مسلمانوں کو دیکھ کر اپنی بہادری دکھانے کے لیے خوب لڑائی کی تدبیریں کریں گے اور لڑنے کی بہت خواہش کریں گے۔ اب مسلمان بھی اپنے ہتھیار سونت لیں گے اور اپنی میانیں توڑ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں پر غضب فرمائے گا۔ مسلمان انہیں اتنا قتل کریں گے کہ ان کا خون ان کے گھوڑوں کی رانوں تک پہنچ جائے گا۔ ان کے باقی ماندہ لوگ بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر ایسی کھلی فضا میں پہنچ جائیں گے جہاں وہ 1 دن 1 رات بڑے سکون سے گزاریں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان پر آندھی بھیجے گا جو انہیں لوٹا کر اسی جگہ لے آئے گی جہاں سے وہ بھاگے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مہاجرین کے ہاتھوں ان کو قتل کروائے گا، اور اتنا قتل کرائے گا کہ ان میں سے ایک سپاہی بھی نہیں بچے گا جو کم سے کم واپس جا کر کسی کو کچھ بتا سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اے حذیفہ، تب کہیں جا کر یہ جنگ ختم ہوگی۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ چاہے لوگ آرام سے رہیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کو معلوم ہوگا کہ دجال مشرق کی طرف سے نکل چکا ہے۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام عشاء کے وقت ظاہر ہوں گے، اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، آپ کی قمیص مبارک، آپ کی تلوار، کچھ علامات اور نور و بیان کی قوت ہوگی۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو بآواز بلند کہیں گے، اے لوگو، میں تمہیں اللہ اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد دلاتا ہوں۔ بے شک اس نے حجت بتائی ہے اور انبیاء کو مبعوث فرمایا اور کتاب کو نازل کیا۔ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اور یہ کہ تم زندہ چھوڑ دو جس کو قرآن نے زندہ رکھنا چاہا ہے، اور اسے قتل کرو جسے قرآن نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہدایت پر آپس میں مددگار اور تقوی پر باعث تقویت بنو، کیونکہ دنیا کی فنا اور زوال کا وقت قریب آ چکا ہے اور اس کے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بے شک میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کی کتاب پر عمل کی طرف، باطل کو ختم کرنے اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے کی طرف بلاتا ہوں۔ پھر وہ اہل بدر کی تعداد کے موافق 313 آدمیوں میں خزاں کی سی کھڑکھڑاہٹ پیدا کریں گے
شاید اپنی شعلہ بیانی اور جوشیلی تقریر سے وہ رات کے راہب اور دن کے شیر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو سرزمین حجاز پر فتح یاب فرمائے گا اور وہاں کی جیلوں میں جو بنی ہاشم قید ہوں گے ان کو آزاد کروائیں گے۔ کوفہ میں کالے جھنڈے اتریں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوجوں کو ہر طرف بھیجیں گے، ظالموں کو ماریں گے، شہر ان کے لیے سیدھے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر قسطنطنیہ کو فتح فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تجارتیں اور راستے منقطع ہو جائیں گے اور فتنے بڑھ جائیں گے تو اس موقع پر 7 قابل اور باصلاحیت اشخاص مختلف علاقوں سے نکلیں گے، جن میں سے ہر ایک شخص کے ہاتھ پر کم و بیش 315 آدمی بیعت کریں گے، یہاں تک کہ وہ سب مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم یہاں کیسے آئے ہو، تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم ایسے شخص کی تلاش میں آئے ہیں جن کے ہاتھ سے یہ فتنے ختم ہو جائیں گے اور ان کے ذریعے قسطنطنیہ فتح کرایا جائے، ہمیں ان کا اور ان کے والدین کا نام معلوم ہے، انہیں ہم ان کے حلیے سے پہچان لیں گے۔ جس کے بعد وہ 7 اشخاص اس بات پر متفق ہو جائیں گے اور انہیں تلاش کرنا شروع کریں گے۔ بالآخر وہ مکہ مکرمہ میں ان تک پہنچ جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، میں تو انصار کا ایک آدمی ہوں۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے اور اس بہانے وہ ان سے بچ نکلیں گے، لیکن وہ لوگ ان کے جان پہچان والوں اور دیگر لوگوں سے ان کے بارے میں معلوم کرتے رہیں گے۔ آخر انہیں بتایا جائے گا کہ ہاں وہ وہی ہیں جنہیں تم تلاش کر رہے ہو، لیکن اس ڈھونڈا ڈھوری اور تلاش کے دوران وہ پھر مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے۔ لوگ انہیں مدینہ منورہ میں تلاش کریں گے، لیکن وہ ان سے بچ کر دوسرے راستے سے دوبارہ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ لوگ انہیں مکہ مکرمہ میں تلاش کریں گے اور یہاں انہیں پالیں گے، عرض کریں گے آپ فلاں بن فلاں ہیں، آپ کی والدہ فلانی بنت فلاں ہیں اور آپ میں فلاں فلاں علامات ہیں، آپ پہلے بھی ہمیں ایک دفعہ دھچکا دے کر نکل چکے ہیں، اب آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ وہ بہانہ کرتے ہوئے کہیں گے میں تمہارا مطلوبہ شخص نہیں ہوں، میں فلاں بن فلاں انصاری غریبوں کی مدد کرنے والا شخص ہوں، البتہ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس سے ملاتا ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ ادھر ادھر ہو کر ان سے بچ نکلیں گے۔ اب لوگ انہیں مدینہ منورہ میں تلاش کریں گے، لیکن وہ وہاں سے پھر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ لوگ بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور انہیں مکہ مکرمہ میں رکن کے پاس پالیں گے۔ اس دفعہ لوگ ان سے عرض کریں گے اگر اب بھی آپ ہم سے بیعت نہیں لیں گے تو ہمارا گناہ اور ہمارا خون سب آپ کی گردن پر ہوگا، اور یہ دیکھیے یہ سفیانی کا لشکر ہے جو ہماری تلاش میں ہے، اس پر ہر جرم کا ایک آدمی امیر ہے۔ یہ سن کر حضرت امام مہدی علیہ السلام رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کشادہ جگہ میں بیٹھ کر اپنا ہاتھ پھیلائیں گے جہاں ان سے بات کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سینوں میں ان کی محبت ڈال دے گا، جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی قوم کے ساتھ چلیں گے جو دن میں شیر اور رات میں راہب یعنی عبادت گزار ہوگی۔ ابو شہاب سے روایت ہے کہ موسم حج میں آل ابو سفیان ثانی کا ایک امیر شخص مقرر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک وفد بھیجا جائے گا۔ جب یہ لوگ موسم حج تک پہنچ جائیں گے تو ایک آسمانی آواز سنیں گے، خبردار تمہارا امیر فلاں شخص ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک آواز زمین سے سنائی دے گی کہ اس نے جھوٹ بولا، پھر ایک آواز آسمان سے آئے گی کہ اس نے سچ کہا۔ یہ سلسلہ لمبا ہو جائے گا اور لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ دونوں میں سے کس کی بات مانی، لیکن بے شک آسمان والا اس آواز کی تصدیق کرے گا جو پہلی دفعہ آسمان سے لگائی گئی ہوگی۔ لہٰذا جب تم اس آواز کو سن لو تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بلند ہے اور شیطان کی بات سب سے نیچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کے مہینے میں آسمان سے ایک آواز سنی جائے گی کہ خبردار اللہ کا خالص دوست وہ ہے جس نے فلاں شخص کو خلیفۃ اللہ تسلیم کیا، لہٰذا تم لوگ فیصلہ کرنے اور فتنوں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں ان کی بات سنو اور ان کی اتباع کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ دھنس جانے کے بعد دن کے شروع میں آسمان سے ایک آواز سنائی دے گی کہ حق آل محمد کے ساتھ ہے، پھر ایک منادی دن کے آخر میں ندا کرے گا کہ حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں ہے، لیکن یہ اور اس جیسی بات شیطان کی طرف سے ہوگی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے عاجزی دکھانے والے ہوں گے جیسے گدھ کا خشوع کہ وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی، وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، ان کا نام حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اور ان کے والد کا نام آپ کے والد کے نام پر ہوگا۔ ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی، گھنی داڑھی اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، سامنے اوپر کے 2 دانت چمکدار ہوں گے، چہرے پر تیل ہوگا، اونچی ناک اور روشن پیشانی والے ہوں گے،
اور ان کے کندھے پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی ہوگی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روئی دار چادر سے بنے ہوئے کالے جھنڈے کے ساتھ نکلیں گے۔ ان کے پاس ایک چوکور صندوق ہوگا جس میں پتھر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سے لے کر ابھی تک اسے نہیں کھولا گیا اور نہ ہی کھولا جائے گا، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 3000 ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد فرمائے گا جو ان کے مخالفین کے چہروں اور پیٹھوں پہ ماریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 30 سے 40 سال کی عمر میں ظاہر